نحمدک یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ما كان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتى يميز الخبيث من الطيب آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جو ذکر محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم جو ذکر محمد سے مانوس نہیں ہوتا، جس کو سرکار کا ذکر سن کے سرور نہیں آتا، مزہ نہیں آتا، ایمان تازہ نہیں ہوتا، جو ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانوس نہیں ہوتا پائے وہ کبھی راحت، جملے غور سے سنیں، پائے وہ کبھی راحت یہ محسوس نہیں ہوتا، کبھی بھی وہ بچ جائے دوزخ سے یہ ناممکن ہے، پائے وہ کبھی راحت یہ محسوس مسلمانوں کا عقیدہ، جو مانگنا ہے یارو، ہر بندے کو کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہے نا، تو کہہ رہا ہے شاید جو مانگنا ہے یارو، جو مانگنا ہے یارو مانگو در زہرا سے، جو مانگنا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، کیونکہ یہ گھرانہ ہی ایسا ہے، ہر چیز کا مالک یہی گھرانہ ہے، فرمایا جو مانگنا ہے یارو مانگو در زہرا سے، مانگو در، کیوں؟ کیونکہ اس گھر کا گدا کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اس گھر کا گدا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ حمد و صلاۃ کے بعد سامعین محتشم، حافظی وقار، آج 1437 سن ہجری کے ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ ہے، اور مسلمانوں کے حق میں جشن عید میلاد النبی کا دن ہے۔
جشن عید میلاد النبی کا، اور اس دن میں اللہ کی رحمت چھما چھم برستی رہتی ہے۔ وہ قسمت والی ہیں جن کو اس دن میں بھی مالک اپنے محبوب کے ذکر کرنے یا سننے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، وہ قسمت والی ہیں۔ میں نے آپ سب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سب سے پہلے کہ یہ آیت کیوں آئی تھی، اسی کا نام ہوتا ہے کسی آیت کا شان نزول کیا ہے۔ اس وقت مدینہ منورہ میں کیا ہو رہا تھا، کیونکہ یہ مدنی صورت ہے، ہر وہ صورت جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوتی ہے اس کو مدنی صورت کہا جاتا ہے، خواہ وہ کسی شہر میں نازل ہو، اور ہر وہ قرآن مجید کی صورت جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہو اس کو مکی صورت کہا جاتا ہے، خواہ وہ کسی شہر میں نازل ہوئی، کیونکہ یہ مدنی صورت ہے تو سرکار اس وقت مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے۔ ہوا یوں، علامہ خازن نے اسی کی تفسیر کرتے ہوئے، تفسیر خازن، اور علامہ خازن ہم سے تقریباً کوئی 730 سال پہلے کا محقق ہے، عربی زبان میں تفسیر لکھی جسے ہم اس کا شان نزول عرض کر رہے ہیں۔ کتنا عرصہ پہلے کا ہے؟ تقریباً 730 سال پہلے کا محقق اور امام، 4 جلدوں میں ان کی کتاب تفسیر خازن کے نام سے عربی زبان میں پاکستان سے مل جاتی ہے۔ آپ نے اس کا شان نزول بیان کیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُرِدَتْ عَلَيَّ امتی، سرکار نے فرمایا کہ میرے سامنے اللہ کریم نے پوری امت کو کر دیا، میرے سامنے اللہ کریم اُرِدَتْ عَلَيَّ امتی، اللہ کریم نے میرے سامنے پوری امت کو کر دیا الی یوم القیامہ، قیامت تک پوری کائنات میں جتنے بھی لوگ آئیں گے، خواہ وہ کافر ہوں، وہ ہندو ہوں، وہ مشرک ہوں، وہ بت پرست ہوں، وہ مسلم ہوں، کسی بھی درجے کے ہوں، فرمایا آج سے لے کر قیامت کے دن تک جتنے لوگوں نے پیدا ہونا ہے، اے میرے غلاموں، اُرِدَتْ عَلَيَّ امتی، مالک نے وہ سارے مجھے دکھلا دیے، اللہ کریم نے وہ سارے مجھے۔ پھر سرکار نے فرمایا بات یہ بھی کوئی کم نہیں ہے کہ قیامت تک جتنے لوگوں نے پیدا ہونا ہے، آپ گن سکتے ہیں پوری گنتی میں، قیامت تک کو چھوڑیں، آج کے دن پورے ورلڈ میں کتنے لوگ موجود ہیں، پوری گنتی، اتنے عرب، یہ تو ایک اندازہ ہے، 5 ارب یا 6 ارب کی آبادی، یہ تو ایک کیا ہے، اندازہ ہے، پورے کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا، کیونکہ نہ جانے اللہ کی زمین میں ایسے کتنے مقامات ہیں جہاں تک یہ گننے والے کیا ان کی سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ وہ البدایہ والنہایہ میں حدیث نہیں، حافظ ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی فرمایا، سرور دو جہاں نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث ہے، جس طرح یہ زمین ہے نا، اسی طرح اس کے نیچے سرکار نے فرمایا 7 زمینیں اور بھی ہیں، اور میں ان تمام زمین والوں کا بھی رسول بن کے آیا ہوں۔ تو صرف یہ اوپر والی زمین والوں کو سرکار نہیں جان رہے تھے، نہیں دیکھ رہے تھے، یہ نیچے والوں کو بھی سرکار دیکھ رہے تھے۔ ابھی تک قرآن کی آیت نازل نہیں ہوئی جس کو میں نے پڑھا،
یہ بات جب آپ سن لیں گے، لوگوں کا اعتراض بھی سن لیں گے، سرکار کا جواب بھی آپ سن لیں گے، پھر اللہ جبریل کو بھیجے گا، میری طرف سے بھی یہی جواب ہے جو مصطفیٰ کریم کی طرف سے، پھر آیت نازل ہوگی۔ فرمایا اللہ کریم نے میرے سامنے ساری امت کو پیش کیا۔ امت کی دو قسم ہے نا، امت دعوت اور امت اجابت۔ امت دعوت وہ ہے جس نے اسلام قبول نہیں کیا، ہے سرکار کے امتی لیکن اس نے اسلام کو قبول۔ امت اجابت وہ ہے جو ہے بھی سرکار کا امتی اور جب دین اسلام کا پیغام پہنچا تو اسلام کو قبول کر لیا، یہ امت اجابت ہے۔ اب سرکار کے سامنے امت دعوت بھی ہے، امت اجابت بھی ہے، اور الہ یوم القیامہ ہے۔ سرکار علیہ السلام نے مزید ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا ہے میرے غلاموں، صحابہ و اہل بیت سامنے موجود ہیں، سرور دو جہاں مالک کون و مکان نے فرمایا وَأَعْلَمْتُ مَنْ يُؤْمِنْ بِي وَمَنْ يَكْفُرْ بِي، بہت بڑا دعویٰ ہے۔ فرمایا میں نے آج دیکھ بھی لیا ہے قیامت تک کتنے لوگ پیدا ہوں گے، سب کو دیکھ لیا۔ وَأَعْلَمْتُ مَنْ يُؤْمِنْ بِي وَمَنْ يَكْفُرْ بِي، فرمایا میرے غلاموں میں نے صرف دیکھا نہیں، میں ایک ایک کے نام سے بھی واقف ہوں، اور صرف میں نام سے واقف نہیں ہوں، میں ان کے دل کی کیفیات کو بھی جانتا ہوں۔ وَأَعْلَمْتُ، میں نے پہچان لیا، میں نے جان لیا، مَنْ يُؤْمِنْ بِي، کون کون کس کس نام کا شخص قیامت تک ایسا آئے گا، مَنْ يُؤْمِنْ بِي، جو میری شان ماننے والا ہوگا اور میرے اوپر ایمان لانے والا ہوگا۔ کون کون آئے گا اس کو بھی جان لیا۔ وَأَعْلَمْتُ مَنْ يُؤْمِنْ بِي، اور کون کون ایسا ہوگا جو میری ذات پہ ایمان بھی لائے گا اور دل سے میرا غلام بھی بن جائے گا۔ اور پھر فرمایا وَمَنْ يَكْفُرْ بِي، اور میں ان کو بھی جانتا ہوں جو میری ذات کا انکار کریں گے، جو میری شان کا انکار کریں گے، جو میرے اوصاف کا انکار کریں گے، جو میرے مقام اور رتبے کا کیا کریں گے، انکار نہیں مانیں گے۔ اب نہ ماننے والوں کی پھر دو قسمیں، نہ ماننے والوں کی پھر ایک وہ ہے جو اللہ کے وجود کو ہی نہیں مانتے، دہریہ مذہب کے لوگ جو کہتے ہیں یہ سب کچھ خود بخود ہے، اللہ ہے ہی نہیں معاذ اللہ۔ اور دوسرے وہ جو اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کے شریک چلاتے ہیں، رسول اللہ کی نبوت کو نہیں مانتے۔ سرکار نے فرمایا میں نے ان سب کو جان لیا۔ فَبَالَغَ ذَلِكَ إِلَى الْمُنَافِقِينَ، تو یہ بات پہنچی سرکار کے دشمنوں تک، یہی سرکار کا دعویٰ پہنچا سرکار کے، انہوں نے فقالوا استہزاء، انہوں نے رسول اللہ کا مذاق اڑانے کی غرض سے یہ گفتگو افواہیں پھیلا دی۔ عجیب بات ہے، بندہ آج کے زمانے کا ہے اور دعوے کر رہا ہے قیامت تک کتنے آئیں گے میں ان کو بھی جانتا ہوں، اور کون کون میری ذات پہ ایمان لائے گا میں ان کو بھی جانتا ہوں، اور کون کون میری ذات پہ ایمان نہیں لائے گا میں ان کو بھی۔ یہ انہوں نے آپس میں ایک گفتگو کی۔ جو اسلام کے دشمن، جو اسلام کے کیا تھے، ظاہر ہے جو اسلام کا دشمن ہے وہ بان یہ اسلام کا بھی دشمن ہے۔ یہ جو جنگیں کرتے تھے سرکار سے آخر دشمنی تھی تو کرتے تھے نا۔ فَبَالَغَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے یہ کلمات رسول اللہ تک پہنچ گئے کہ میں نے جو دعویٰ کیا ہے اسلام کے دشمنوں نے اس دعوے کو توڑ دیا ہے۔ کہتے ہیں اللہ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے، بندہ آج پیدا ہوا ہے، آج کے زمانے کا ہے اور دعویٰ کر رہا ہے قیامت تک
جتنے آئیں گے میں سب کو جانتا ہوں. پھر اس سے بھی مشکل دعویٰ کر دیا میں یہ بھی جانتا ہوں وَأَعْلَمْتُ مَنْ يُؤْمِنْ بِي وَمَنْ يَكْفُرْ بِي. کون کون اسلام قبول کرے گا میں ان کو بھی جانتا ہوں, جو اسلام قبول نہ کرے گا میں ان کو بھی جانتا ہوں. الى یوم القیامہ کہنے لگے یہ عجیب بات ہے, بندہ ہمارے زمانے کا ہے, رہتا ہمارے سامنے ہے, اور قیامت تک اربوں کھربوں انسان آئیں گے یہاں بیٹھ کے سب کے ایمان اور دل کی کیفیت کو بھی جانتا ہے. جب یہ بات رسول اللہ تک پہنچتی ہے وقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم سرور دو جہاں تشریف لے آتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, فجالس علی المنبر, سرکار دو جہاں اپنے منبر پہ تشریف لاتے ہیں. فحمد اللہ وثنى علیہ, سرکار نے اللہ کی حمد بیان کی, اللہ کی تعریف بیان کی. پھر فرمایا ما بال اقوام طعنوا فی علمی, فرمایا وہ لوگ کتنے گندے ہیں جو میرے علم پہ اعتراض کرتے ہیں. ما بال اقوام طعنوا فی علمی, فرمایا میں نے جو اعلان کیا میں جانتا ہوں قیامت کون کون میری ذات پہ ایمان لائے گا اور کون کون میری ذات پہ ایمان نہیں لائے گا. میں کافروں کے بھی نام جانتا ہوں, میں ان کی معرفت اور پہچان بھی رکھتا ہوں, اور جو میرے اسلام کو قبول کریں گے الی یوم القیامہ لوگوں میں ان کو بھی جانتا ہوں. ما بال اقوام طعنوا فی علمی, یہ کتنے گندے لوگ ہیں جو میرے علم کے مطابق شک رکھتے ہیں, تانے بازیاں کرتے ہیں. طعنوا فی علمی, میرے علم پہ تانے بازیاں کر رہے ہیں. فرمایا ایسی بات نہیں, سرور دو جہاں کا دریائے اور رحمت جوش میں آتا ہے. سرکار نے فرمایا جتنے بیٹھے ہو کھڑے ہوتے جاؤ, جو کسی کے ذہن میں سوال آتا ہے الى یوم القیامہ کرتے جاؤ, تاجدار مدینہ تمہیں بتاتے جائیں گے تاکہ تسلی ہو جائے. جو میں نے کہا ہے میرے رب نے وہ مجھے مقام عطا فرمایا ہے, جو پوچھنا ہے کھڑے ہو کے پوچھتے جاؤ, میں تمہیں بتانے کے لیے. سرکار ناراض ہو گئے, اس جملے پہ ناراض ہو گئے. دیکھیں میں دیکھ سکتا ہوں, میں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں, آپ مجھے, میں آپ کی آواز سن رہا ہوں, آپ میری آواز. آپ جو ایک بندہ کہے کہ فلاں بھائی جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتا, وہ سن نہیں سکتا, حالانکہ وہ دیکھ بھی سکتا ہو, سن بھی سکتا ہو, اس کو دکھ لگے گا, تکلیف پہنچے گی کہ نہیں؟ تو سرور دو جہاں کو بھی تو آخر تکلیف پہنچی نا کہ جب میری یہ شان اللہ نے مجھے دی ہے تو یہ لوگ کیوں نہیں مانتے دشمنان اسلام. فرما پوچھو, جس نے پوچھنا ہے اپنوں نے پوچھنا ہے, اپنے کھڑے ہو جاؤ, جن کو اعتراض ہے انہوں نے پوچھنا ہے کھڑے ہو جاؤ. الى یوم القیامت جو جی آتا ہے پوچھو, اپنا بلال بتا دے گا. اب ایک بندہ ہے صحابہ میں جس کا نام ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن حذافہ. عبداللہ بن حذافہ, اب ان کی والدہ نے زمانہ جاہلیت کو پایا. اسلام سے پہلے کا جو زمانہ ہے ان کی والدہ نے اس زمانے کو پایا تھا, اور بعض لوگ عبداللہ بن حذافہ کو کہتے تھے کہ آپ اپنے باپ کے نہیں ہیں. کیا کہتے تھے؟ آپ اپنے باپ کے نہیں ہیں. اور اس محفل میں وہ بھی بیٹھے تھے. لوگوں کا اعتراض تھا زمانہ جاہلیت میں آپ کی والدہ سے قصور ہوا, جس کی وجہ سے بندے کا نسب تبدیل ہو جاتا ہے, وہ قصور ہوا کیونکہ زمانہ جاہلیت میں, یہ تو سرکار کے آمد کا صدقہ ہے, زمانہ جاہلیت میں تو زنا کو لوگ برا ہی نہیں سمجھتے تھے. شوہر اپنے ہاتھ سے بیوی کو کہتا تھا, یہ زمانہ جاہلیت کی گندگیاں ہیں, کہ جاؤ فلاں قبیلے کے فلاں مرد سے مجھے نسب درکار ہے. اپنے ہاتھ سے بیوی کو بھیج دیتے تھے. یہ ظلم ہوتا تھا. یہ سارے ظلم میرے آقا کی آمد کی برکت سے دور ہو گئے. میں انشاءاللہ یہ عرض کر کے ایک اور ظلم کی طرف بھی نشاندہی کروں گا.